الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج آپ کو ایک حاملہ یعنی پریگننٹ لڑکی کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ جب وہ پریگننٹ تھی تو اس کے ظالم بھائیوں نے اسے زندہ ہی زمین کے اندر دفنا دیا۔ تو دوستو، اس کے بھائیوں نے اسے زمین کے اندر کیوں دفنایا تھا اور اس پریگننٹ لڑکی کے ساتھ کیا ہوا، آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اسے لائک کریں۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس واقعے میں بتائے گئے کچھ نام بدلے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ یہ واقعہ ناصر نام کا ایک شخص بیان کرتا ہے۔ ناصر کہتا ہے کہ آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے، میرا تعلق ایک ایسے گروہ سے تھا جو چوری کیا کرتا تھا۔ چوری کرنے کے بعد ہم الگ الگ ہو کر کہیں چھپ جایا کرتے تھے تاکہ پولیس ہمیں پکڑ نہ لے۔ ایک مرتبہ رات میں کسی بینک کو لوٹنے کے بعد میں اور میرے ساتھی فوراً فرار ہو گئے۔ میرے ساتھی تو فرار ہو چکے تھے، لیکن میں پولیس کی نظروں میں آ گیا اور پولیس میرے پیچھے پڑ گئی۔ میں تیزی سے بھاگتا رہا، الگ الگ راستے بدلتا رہا اور آخرکار پولیس کی نظروں سے چھپنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر میں ایک بس پر بیٹھ گیا اور کہیں دور جا کر اتر گیا۔ جہاں میں اترا تھا اس جگہ کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ مجھے تو بس ایک ہی فکر تھی کہ کہیں پولیس مجھے پکڑ نہ لے۔ میں جس جگہ اترا تھا وہ بالکل سنسان علاقہ تھا۔ دور دور تک کوئی گھر نظر نہیں آ رہا تھا۔ سامنے ایک قبرستان تھا تو میں چلتے چلتے قبرستان تک پہنچ گیا۔ 14ویں رات کا چاند اپنے عروج پر تھا، جس کی وجہ سے سب کچھ صاف اور ستھرا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ رات قبرستان میں ہی گزار لیتا ہوں، صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل جاؤں گا۔ پیارے دوستو، ناصر کہتا ہے کہ میں بہت سخت جان اور مضبوط دل کا مالک تھا۔ کبھی بھی میری ایسی حالت نہیں ہوئی تھی جیسی اس رات ہوئی تھی۔ اس رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں آئندہ سے کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جہاں جان کے لالے ہی پڑ جائیں۔ میں برا نہیں تھا، بس برے دوستوں میں پھنس گیا تھا۔ میں قبرستان میں ایک قبر کے سامنے لیٹ گیا۔ میرے پاس ایک چادر تھی جو کافی موٹی تھی۔ چادر اپنے اوپر تان کر میں سونے ہی والا تھا کہ مجھے ایک آواز سنائی دی۔ یہ کسی لڑکی کی آواز تھی جو کہہ رہی تھی، بھائی مجھے مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، مجھے مت مارو، میں گنہگار نہیں ہوں۔ یہ آواز سن کر تو جیسے میری روح کانپ گئی۔ میں نے چادر اپنے سر سے ہٹائی اور دیکھنے لگا کہ کیا ماجرا ہے۔ جب میں نے دیکھا تو میرے سامنے تقریباً 4 سے 5 لڑکے تھے جو ایک لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے قبرستان لا رہے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکا بولا، تجھے ذرا بھی شرم نہیں آئی ہم بھائیوں کی عزت خاک میں ملاتے ہوئے؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ تو خالہ کے گھر ہے، لیکن اب پتہ چلا کہ تو حرام کا ناجائز بچہ اپنے پیٹ میں لیے وہاں رہ رہی تھی۔ ایک لڑکے نے اس لڑکی کو پکڑا ہوا تھا اور باقی 4 قبر کھودنے میں مشغول ہو گئے۔ قبر کھودنے کے بعد انہوں نے لڑکی کو زندہ قبر میں پھینک دیا اور مٹی ڈالنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر تو میرے ہوش ہی گم ہو گئے۔ میں حیران نہیں گیا۔ ان میں سے ایک لڑکا بولا، جلدی کرو یار، کوئی دیکھ لے گا۔ انہوں نے جلدی جلدی لڑکی کو دفن کیا اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ لڑکی کو قبر میں زندہ دفن کرنے کے بعد وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ میں ایک دم سے اٹھا اور اس قبر کے پاس آیا۔ جلد بازی میں وہ لوگ کدال وہیں پھینک گئے۔ میں نے جلدی سے قبر کھولنا شروع کر دی، کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ اسے زندہ دفن کیا گیا تھا۔ میری پوری کوشش تھی کہ میں اس لڑکی کو زندہ نکال سکوں۔ جب اس لڑکی کی چیخوں کی آواز قبر کے اندر سے مجھے سنائی دی تو مجھے حوصلہ ہوا کہ وہ لڑکی ابھی تک زندہ ہے۔ میں اپنی پوری طاقت لگاتا رہا کہ جلدی سے قبر کھول سکوں۔ میں کوئی نیک انسان تو نہیں تھا، ایک عام سا آدمی تھا، لیکن میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو زندہ دفن ہونے والی لڑکی کو نکالنے کی کوشش ضرور کرتا۔ میرے خیال سے کوئی بھی اتنا بے ضمیر نہیں ہو سکتا جتنا اس لڑکی کے بھائی بے ضمیر تھے۔ کسی کو زندہ دفن کرنا کہاں کی انسانیت تھی۔ میں قبر کھول رہا تھا اور میں نے قبر میں ایک سوراخ بھی کر دیا تھا تاکہ لڑکی تک آکسیجن
پہنچتا رہے، لیکن اچانک ہی اس لڑکی کی چیخیں بلند ہوئی تو میری جان نکل گئی۔ مجھے لگا وہ مر گئی ہے۔ میں نے اس کی آواز سننے کی کوشش کی، میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ کافی دیر تک کوئی آواز نہیں آئی تو مجھے مایوسی ہونے لگی، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اچانک قبر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میں پریشان ہو گیا کہ بچے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے اور کیسے آ رہی ہے۔ قبر کے اندر تو لڑکی تھی، تو پھر یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ میں ڈرنے والوں میں سے تو نہیں تھا، لیکن اس وقت میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ اب مجھے لڑکی کی کراہنے کی آواز بھی سنائی دینے لگی، یعنی کہ لڑکی زندہ تھی۔ میں خوف زدہ تو بہت تھا، ڈرا ہوا تھا، لیکن جو بھی تھا مجھے قبر کھودنی تھی اور لڑکی کو باہر نکالنا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اپنے اندر ہمت جمع کی، لیکن جیسے ہی قبر مکمل طور پر کھلی تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیروں کے تلے سے زمین کھسک گئی ہو، کیونکہ قبر میں ایک پیدا ہوا بچہ پڑا ہوا تھا۔ وہ لڑکی تھی، نڈھال سے قبر میں پڑی ہوئی تھی۔ مجھے یہ سمجھ میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا کہ وہ لڑکی حمل سے تھی اور اس نے قبر میں بچے کو جنم دیا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اس لڑکی کو اور اس کے بچے کو قبر سے نکالا۔ میری جو چادر تھی اس سے میں نے اس لڑکی کا جسم ڈھانپ دیا۔ لڑکی کی حالت غیر تھی اور وہ تکلیف میں تھی۔ وہ بچہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں کہ اچانک ہائی وے پر مجھے ایک وین آتی ہوئی دکھائی دی۔ میں اس بچے اور ماں کو چھوڑ کر جلدی سے ہائی وے کی طرف دوڑا۔ میں نے وین کو رکنے کا اشارہ کیا، پتہ نہیں کیسے، لیکن اتنی رات میں وہ لوگ بھی رک گئے، لیکن وہ ڈر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا میری بیوی اور میں قبرستان سے گزر رہے تھے کہ اچانک قبرستان میں ہی میری بیوی کو درد شروع ہو گیا اور اس کی ڈیلیوری ہو گئی۔ میں نے ان سے مدد کے لیے کہا۔ تصدیق کرنے کے لیے وہ لوگ میرے ساتھ آئے تو خود لڑکی اور بچے کو دیکھ کر تمام معاملہ سمجھ گئے اور انہیں میری بات پر یقین ہو گیا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا ان تینوں کو مدد کی سخت ضرورت ہے، واقعی یہ لوگ مصیبت میں ہیں۔ وین والوں نے ہماری مدد کی اور اس لڑکی اور اس کے بچے کو ہسپتال لے گئے۔ بینک سے جو میں نے چوری کی تھی اس کا حصہ اپنے ساتھیوں سے مانگا تو انہوں نے میرا حصہ مجھے دے دیا۔ میں اس لڑکی کو اس جگہ لے گیا جہاں میں خفیہ طور پر رہا کرتا تھا۔ جب اس لڑکی کی حالت سنبھل گئی تو میں نے اس سے سارا معاملہ پوچھا۔ اس نے اپنی کہانی بتانا شروع کی اور بتایا کہ میرا نام سدرا ہے، میں ایک نیک لڑکی تھی۔ ایک دن اچانک کالج سے واپس آتے ہوئے ایک لڑکا میرے پیچھے لگ گیا۔ اس نے مجھے ایک خط دیا جس میں لکھا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس کا نمبر بھی نیچے لکھا ہوا تھا۔ پہلے تو میں نے انکار کیا، لیکن پتہ نہیں کیوں شیطان نے مجھے شاید ورغلا دیا تھا اور ایک کمزور لمحے کی زد میں آ کر میں نے اس کے موبائل میں کال کی اور یوں ہمارا کانٹیکٹ شروع ہو گیا۔ پھر بات ملاقاتوں تک پہنچ گئی۔ میرے 4 بھائی تھے۔ جب وہ کام سے باہر جاتے تو میں اسے گھر پر بلا لیا کرتی تھی۔ گھر پر کوئی نہیں ہوتا تھا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم نے وہ گناہ بھی کر دیا جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا اور جس کی سزا اب میں بھگت رہی ہوں۔ جب اس لڑکے کا ناجائز گناہ میرے پیٹ میں پلنے لگا تو میں نے اس بات کا ذکر اپنی خالہ سے کیا۔ میری خالہ نے مجھے بہت باتیں سنائی، لیکن انہیں اپنی عزت بچانی تھی، اس لیے وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، لیکن پانی سر سے اوپر جا چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اب حمل ضائع نہیں ہو سکتا ورنہ لڑکی کی موت واقع ہو جائے گی۔ میں نے اس لڑکی سے رابطہ کیا اور کہا کہ اپنا رشتہ میرے گھر بھیج دے، تو آگے سے اس نے کہا کہ یہ بچہ نہ جانے کس کا ہے اور آپ مجھ پر الزام لگا رہی ہو، مجھ جیسے بدکار لڑکے سے وہ شادی نہیں کرے گا۔ معاملہ سنگین ہو چکا تھا۔ میری خالہ نے کہا کہ اگر تمہارے بھائیوں کو اس بات کا پتہ چل گیا تو تم جان سے ماری جاؤ گی۔ خالہ نے میرے بھائیوں کو میری بیماری کی جھوٹی کہانی سنائی اور کہا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں نے کہا کہ یہ ہمارا کھانا وغیرہ بناتی ہے، ہم کیسے اس کے بغیر گزارا کریں گے، ہم دن کو کام پر جاتے ہیں، پیچھے یہ گھر کو سنبھالتی ہے۔ خالہ نے کہا یہ بیمار ہے، تم لوگ شادی کر لو، اگر کام والے ہی چاہیے تو تم شادی کر لو۔ نہ جانے میری خالہ نے کیسے کیسے کر کے میرے بھائیوں کو راضی کیا اور مجھے اپنے گھر لے آئی۔ خالہ کے گھر میں ان کی بیٹی اور بیٹا رہا کرتے تھے۔ انہیں تمام کہانی مجبوراً سنانی پڑی۔ میں نے حمل کے 90 مہینے وہاں گزارے، لیکن جب میری ڈیلیوری کا وقت آیا تو اس دن میرے بھائی میرے خالہ کے گھر آ پہنچے۔ انہیں نہ جانے کیسے خبر ہو گئی تھی، مجھے گھسیٹتے ہوئے واپس گھر لے گئے اور پھر یہاں
قبرستان لے آئے, مجھے زندہ دفن کر دیا. جب مجھے قبر کے اندر دفن کر دیا گیا اور میرا دم گھٹنے لگا تو میں چلانے لگی اور میں اللہ پاک سے مدد مانگ رہی تھی. میں تکلیف میں رو رہی تھی. ایک طرف تو میرا دم گھٹ رہا تھا, دوسری طرف مجھے حمل کا درد شروع ہو گیا تھا. میں نے سچے دل سے توبہ کی اور کبھی کوئی گناہ نہ کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ پاک سے دعا کی. میں نے کہا, میں نے روزے رکھے رب, نمازیں پڑھی, تہجد ادا کی, میں گمراہ ہو گئی. اے میرے رب, مجھے آخری موقع دے دے, مجھے اس قبر سے نکال دے. میں ساری زندگی کوئی گناہ نہیں کروں گی. اگر میری کوئی نیکی تجھے پسند ہو تو اس کے بدلے ہی صحیح مجھے آج یہاں سے نکال دے. میں اس وقت جانتی تھی کہ آدھی رات کو قبرستان میں کوئی بھی مجھے بچانے نہیں آئے گا, لیکن اس وقت اللہ پاک کو میں نے دل سے پکارا تھا. میرا یقین کامل تھا ان لوگوں نے قبر میں زیادہ مٹی نہیں ڈالی تھی جس کے بعد تم آ گئے. تم نے پہلی کوشش میں ہی میرے لیے ہوا کا راستہ کھول دیا. ایک پل کو مجھے لگا کہ میرے بھائی واپس آ گئے ہیں مجھے نکالنے کے لیے, کیونکہ ان کے علاوہ قبرستان میں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا. لیکن پھر میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا کیونکہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا تھا. کتنی عجیب بات ہے, میں یہ سوچ کر حیران ہوں کہ میرا بچہ کیسا بچہ ہے جس نے اپنی پہلی سانس قبر کے اندر لی. لوگ دنیا میں آتے ہیں اور اپنی آخری سانسوں کو پورا کرنے کے بعد قبر میں جاتے ہیں, لیکن اس بچے کی زندگی کی شروعات ہی انوکھی تھی. اس نے زندگی کی پہلی سانس قبر کے اندر لی تھی. میں نے اللہ پاک سے وعدہ کیا کہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گی, اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتی ہوں. ہم اپنے رب کو بھلا دیتے ہیں, گناہوں میں لگ جاتے ہیں, لیکن وہ ہمیں نہیں بھولتا ہے. میں تہجد گزار لڑکی تھی, خوب عبادت کیا کرتی تھی, لیکن میں بہک گئی اور اپنے رب کو بھول بیٹھی تھی. لیکن دیکھو تو صحیح اللہ پاک نے کس طریقے سے میری مدد کی, اور آج میں سوچ رہی ہوں کہ کیسے میں نے اپنے اتنے مہربان رب کی نافرمانی کی تھی. اس شخص کے خاطر جو بدکار کا الزام لگا کر مجھے بیچ راہ میں چھوڑ کر چلا گیا. ناصر کہتا ہے کہ سدرا اپنی کہانی سنا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو میں بھی سوچ میں پڑ گیا کہ یہ تمام واقعہ میرے لیے بھی بہت ہی عبرتناک تھا. میں بھی اس واقعے کا حصہ تھا. اسی وقت میں نے بھی گناہوں سے توبہ کر لی اور سدرا سے شادی کا فیصلہ کر لیا. سدرا سے شادی کا فیصلہ صرف میں نے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا تاکہ اللہ پاک میرے گناہ معاف کر دے. آج میں علم رکھنے والا بندہ ہوں, میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ جانا ہے اور میری بیوی عورتوں کو درس دیتی ہے اور ہم ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. آج محسوس ہوتا ہے کہ زندگی میں ہر طرف نور ہی نور آ گیا ہے. پیارے دوستو, امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں. اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں. اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.